جادو کا جنگل۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جادوئی جنگل کے کنارے آباد گاؤں میں عائشہ نام کی ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی۔ عائشہ اپنے تجسس اور مہم جوئی کی وجہ سے مشہور تھی۔ وہ اکثر جادوئی مخلوق اور جنگل کے اندر چھپے خزانوں کی کہانیاں سنتی رہتی تھی، لیکن کسی کو بھی اندر جانے کی ہمت نہ تھی۔ ایک دھوپ والی صبح عائشہ نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جادو کے جنگل کے رازوں سے پردہ اٹھایا جائے۔ اسنیکس سے بھرا ہوا ایک چھوٹا سا بیگ اور اس کی دادی کا اسے دیا ہوا نقشہ لے کر وہ اپنے سفر پر روانہ ہوئی۔ جیسے جیسے وہ جنگل کی گہرائی میں چلتی گئی، درخت رازوں کی سرگوشی کرتے ہوئے اور ہوا کھلتے پھولوں کی خوشبو سے بھر گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد عائشہ نے ایک چمکتی ہوئی ندی کو ٹھوکر ماری۔ وہ ٹھنڈا پانی کا ایک گھونٹ پینے کے لیے گھٹنے ٹیکنے لگی جب اس نے قریب ہی ایک چھوٹی سی چمکتی ہوئی مخلوق کو پھڑپھڑاتے ہوئے دیکھا۔ یہ ایک پری تھی۔ پری نے اپنا تعارف لیلا کے طور پر کرایا اور بتایا کہ وہ جنگل کی محافظ ہے۔ لیلا نے عائشہ کو بتایا کہ جنگل بے شک جادوئی تھا، لیکن اس سے خطرہ بھی تھا۔ ایک جادوئی جادوگر نے اس سے سیاہ جادو کر دیا تھا اور جنگل کا جادو ختم ہو رہا تھا۔ مدد کرنے کے لیے پرعزم عائشہ نے لیلا سے پوچھا کہ وہ کیا کر سکتی ہے۔ لیلا نے اسے ایک چھوٹی پرانی نظر آنے والی چابی دی اور کہا یہ چابی اس چھپے ہوئے کمرے کو کھول دے گی جہاں جادوگر اپنے جادو کی کتاب رکھتا ہے۔ جنگل کو بچانے کے لیے آپ کو اس سے تلاش کرنا چاہیے اور اس پیل بک کو تباہ کر دینا چاہیے۔ لیلا کی رہنمائی کے ساتھ عائشہ نے مختلف چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے اور پہیلیوں کو حل کرتے ہوئے جنگل میں سفر کیا۔ وہ آخرکار چھپے ہوئے چیمبر تک پہنچ گئی۔ ایک غار جو چمکتی ہوئی کائی سے ڈھکی ہوئی تھی، اندر اسے ایک پیڈسٹل پر جادو کی کتاب ملی۔ عائشہ نے اپنی ہمت بڑھا کر کتاب پکڑی اور باہر ندی میں پھینک دی۔ جیسے ہی کتاب تحلیل ہوئی، روشنی کی ایک پھاٹ سے جنگل بھر گیا اور جنگل کا جادو بحال ہو گیا۔ جنگل کی مخلوق خوش ہو گئی اور لیلا نے عائشہ کی بہادری کا شکر ادا کیا۔ عائشہ ایک ہیرو کے طور پر اپنے گاؤں واپس آئی اور جادو کا جنگل اس کی ہمت اور عزم کی بدولت حیرت اور جادو کی جگہ بنا رہا۔